السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، رواہ مسلم۔ یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے بہت ہی مختصر حدیث ہے، لیکن بڑی جامع حدیث ہے اور بہت کم الفاظ میں بہت ہی اہم اور بہت بڑی بات بیان کر دی گئی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں کے پاس کیا کیا دولت ہے، کیا کیا اسباب ہیں، اس کے اعتبار سے ہم کامیابی طے کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اسباب کی کثرت ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، اور اگر کسی کے پاس جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ ناکام سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ خود اگر ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر پائے، ویسا نہیں کر پائے، یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، وہ کر لیتے تو وہ ہو جاتا۔ تو خود اپنی ناکامی کا ہمیں احساس رہتا ہے کہ ہم یہ نہیں حاصل کر پائے، وہ نہیں اچیو کر پائے، یہ نہیں کر پائے، تو انسان اپنی ناکامی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی مطمئن کرنے والی بات ارشاد فرما رہے ہیں، ایک ایسی بات کہ اگر آدمی اس کو گرہ میں باندھ لے اور اس کو سمجھ لے تو انشاءاللہ پوری زندگی اس کی اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ بھئی وہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی، مجھے یہ حاصل نہیں ہوا، میں نے وہ ڈگری نہیں پائی، میں نے فلاں جاب نہیں حاصل کی، میں نے فلاں کاروبار نہیں کیا، میرے پاس یہ گھر نہیں ہے، وہ گاڑی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تم سوچ کر اگر اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہو تو تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان، اور یقیناً کامیاب ہے وہ انسان۔ حضور پاک فرماتے ہیں قد افلح، قد عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی یقیناً کے لیے، یقیناً کامیاب ہے وہ شخص، کامیاب ہو گیا۔ حضور پاک پورے یقین کے ساتھ فرمانا ہے کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ کون؟ فرمایا کہ من اسلم، جو اسلام لے آیا، جس کو اسلام کی دولت مل گئی۔ ایک تو اسلام جو مذہب اسلام ہے، یعنی اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ دوسرا اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا دیا، یعنی اس کی زندگی بھی اسلام والی ہو، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، یہ بھی ہے، لیکن اس سے آگے کی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیقت میں مسلمان بنا لے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کے آگے، تو ہے کہ وہ مسلمان ہو بھی اور جو مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، اسلام کا جو تقاضا ہے اس کو بھی نبھا رہا ہو۔ تو یہ شخص جس کو اسلام کی دولت مل جائے، اور آگے فرمایا کہ وَرُزِقَ کفافًا، باقی دنیا کے اندر اس کو جو ہے بقدر کفایت، بقدر ضرورت جو ہے روزی مل جائے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس پر اللہ اس کو مطمئن بھی کر دے، اس کا اطمینان اس کو نصیب فرما دے، قناعت دے دے اس کو۔ اگر یہ 2 یا 3 چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں تو پھر وہ اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھے، وہ واقعتاً کامیاب ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت یہ کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کچھ بھی حاصل کر لیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کے بغیر تو دنیا کی ساری دولت بیکار ہے۔ تو یہ تو بنیادی بات ہے کہ بھئی اسلام اگر ملا ہے، اسلام کی دولت حاصل ہوئی ہے، آپ مسلمان بن گئے، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، تو یہ گویا کہ کامیابی کا جو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اب آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جہاں تک دنیا کی بات ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرمانا ہے کہ وَرُزِقَ کفافًا، اگر بقدر ضرورت، بقدر کفایت تمہیں روزی مل گئی ہے، اور روزی میں اگر ہم یہاں تھوڑا سا اس کو خلاصہ کریں، یعنی اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں، تو روزی سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے ہمارے خیال میں، بلکہ مراد یہ کہ زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو ہم رزق کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس طرح اپنی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، آپ کو ڈگریوں کی ضرورت ہے۔ تو رزق میں اگر ہم مراد لیں تو گویا کہ تمام چیزیں جو بھی دنیا میں ہو سکتی ہیں، دنیا میں کام آنے والی چیزیں، تو حضور پاک فرمانا ہے کہ دنیا میں کام آنے والی چیزیں اگر بقدر ضرورت مل جائیں۔ اور پھر تیسری بات فرمائی کہ جو کچھ دیا اللہ نے اس پر انسان مطمئن بھی ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے دنیا میں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا اپنی پوزیشن سے، بلکہ بھوک اس کی بڑھتی رہتی ہے اور اس کی چاہت بڑھتی رہتی ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے۔ تو ایسا شخص تو کتنا کچھ بھی حاصل کر لے وہ کامیاب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جب اس میں اپنی موجودہ پوزیشن پر اطمینان ہی نہیں ہے، اس کو وہ سیٹسفیکشن ہی اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے طلب زیادہ ہے، بھوک زیادہ ہے، بے چینی زیادہ ہے،
اور مزید کی جو ہے حوث زیادہ ہے، تو ایسا شخص تو خود اپنی پوزیشن سے مطمئن نہیں ہے، اندر اس کے ایک بے چینی ہے، تو بے چینی کے ساتھ آدمی مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آج کل تقریباً ہر آدمی کا حال ہے کہ جو انسان کی پوزیشن ہے اس پر وہ مطمئن نہیں ہے، مزید 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 جو ہے اس کی طلب اس کے اندر پائی جا رہی ہے اور اسی کا وہ نعرہ لگا رہا ہے، تو ایسا شخص تو کامیاب ہو کر بھی گویا کہ ناکام ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی جس سے کام چل سکتا ہو وہ اگر انسان کو مل جائے اور پھر انسان اس پر مطمئن بھی ہو کہ اللہ نے اتنا دیا بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، میری زندگی تو گزر رہی ہے نا، سر چھپانے کے لیے چھت مل گئی ہے، اللہ کا شکر ہے بدن کے تمام اعضاء صحیح سالم میں 2 وقت کا کھانا بھی مل جاتا ہے، پھر انسان اس کو جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے اس پر اور اللہ کی نعمت اس کو سمجھے، تو ایسا شخص جو ہے یقیناً کامیاب ہے، اس کی کامیابی میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی کے پاس اسلام ہی نہیں ہے، یا اس کے برخلاف اگر آدمی جو ہے مسلمان بھی ہے لیکن جو ہے دنیا میں جو اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان پر وہ مطمئن نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی مکمل کامیابی کے بارے میں ہم یقین نہیں کر سکتے، اس کی کامیابی جو ہے وہ مشکوک ہے، مکمل وہ کامیاب نہیں۔ اصل کامیاب وہی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی بھی مزے کے ساتھ گزارے، انجوائے کرتے ہوئے گزارے، نو ٹینشن ہو کر گزارے، جو کچھ بھی ہے اسی میں مست رہے، مگن رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، گھر والوں کے حقوق ادا کرتا رہے، ذمہ داری اپنی ادا کرتا رہے، تو یہ ہے اصل کامیاب کہ اسلام بھی ملا ہوا ہے، اسلام پر عمل بھی ہے، زندگی بھی مومنانہ ہے، زندگی بھی اچھی ہے، اسلام والی ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور باقی دنیا کے اسباب میں اس کو اتنا بھی مل گیا ہے جو اس کے لیے کافی ہے، اور ظاہر بات ہے کافی کا مطلب یہ کہ جس سے گزر بسر ہو جائے، جس سے کام چل جائے، ورنہ بھوک تو انسان کی ایسی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے، ایک اور مل جائے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ ہے اصل کامیابی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ دولت دے دے ایمان کی، اسلام کی، اور پھر دنیا میں جو صلاحیت، جو نوکری، جو دولت، جو پیسہ، جیسا گھر اور جیسی تمام چیزیں اس کو حاصل ہو گئی ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرے لیے یہی بہتر ہے، یہی مقدر تھا۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان محنت نہ کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کرے، یہ اس کا بالکل مطلب نہیں ہے۔ انسان کوشش کرے اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مال و دولت جائز طریقے سے کمانے کی بھی کوشش کرے، ہر چیز کو دنیا میں جو حاصل کر سکتا ہے اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے، لیکن اس سب کے باوجود جو اس کو حاصل ہو گیا ہے اس پر وہ مطمئن رہے۔ اگر وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے تو بے چین نہ ہو، ٹینشن میں نہ جائے، اینزائٹی کا شکار نہ ہو جائے، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر یہ چیز کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ جس طرح اسلام اور ایمان بہت بڑی دولت ہے، اسی طرح قناعت اور اطمینان یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ آج دنیا کے پاس سب کچھ ہے لیکن قناعت اور اطمینان نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص بے چین اور پریشان ہے، اور اگر وہ بظاہر ہمیں کامیاب نظر بھی آتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر کی جو دنیا ہے وہ بڑی جو ہے یعنی پریشانی میں ہوتی ہے، اور اندر سے وہ بڑا بے چین ہوتا ہے اور بالکل یعنی بے قرار سا رہتا ہے، مضطرب سا رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اللہ کی نعمتوں کو نہیں سمجھا ہے، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ان کے شکر کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو صفات یہ بیان کی گئی ہیں ہم کو بھی یہ صفات عطا فرمائے، اسلام اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو باقی رکھے، اور ہمیں بھی قناعت کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔